ہم نے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب جو حقیقی عوامی لیڈر ہے، جو اس وقت اس کی مقبولیت پوری دنیا میں نون ہے اور جس کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی عوام نے اس کے نظریے کو سر آنکھوں پہ قبول کرتے ہوئے اتنے تعداد میں جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی ان کو الیکٹ کروایا، اور اس کے لیے اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کی طرف ہم آگے بڑھے، اور ہم دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلامی نامنظور کے سلوگن کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں جو مینڈیٹ دیا، خان صاحب پہ اعتماد کیا، اور جن لوگوں کو خان صاحب نے چوز کیا ان لوگوں کو بھی منتخب کروایا، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں ان کے پاس عوامی مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، وہ سٹولن مینڈیٹ ہے۔ ٹرسٹ عوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں، اوت اٹھانے والے ہیں، وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں، اور اگر آپ عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویژن، وہ جذبہ، وہ استطاعت، وہ ایمانداری، وہ لگن وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ ہمارے ملک کو کئی سارے چیلنجز درپیش ہے، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، اکنامی کی ترقی ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اینڈ آف آئی ایم ایف پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ ہم نے یہ کلیئر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق، خان صاحب کا ویژن ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو برڈن بننے بھی نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لیٹر آئی ایم ایف کی طرف جانا تھا جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا، اس سے پہلے ہم اکانومی پہ ایک نظر ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے جو وہ ایکسپرٹ آپ نے بار بار دیکھا ہے، جو آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے اکانومی پہ، آئی ایم ایف پروگراموں پہ بھی، اور اس کا ایک پولیٹیکل اوور ویو اوور آل انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب کے نامزد کردہ ہمارے وزیر اعظم کے آپ اس کے لیے نمائندہ عمر ایوب خان صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میں مزید کنٹینیو کروں کہ صاحب آپ کو وہ بتا دے، ذرا اکنامک پرسپیکٹیو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی اور یہ بولا گیا کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی نے کوئی ایسی چیز کر دی کہ شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب تک 24 پروگرام آئی ایم ایف کے لے چکا ہے۔ پہلا پروگرام 1958 میں لیا تھا، 1958 سے فاسٹ فارورڈ 1988۔ میں 1988 کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ 1988 سے پی ایم ایل این اور پی 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 نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنی حکومتیں بنائیں۔ 1988 سے لے کے 2024 تک پاکستان نے آئی ایم ایف کے 14 پروگرام دیے، جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور 13 پروگرام نامکمل رہے۔ جب 13 دفعہ پروگرام 1988 سے لے کے 2024 تک نامکمل ہوئے تو اس وقت تو کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا۔ نمبر ایک، ان 14 پروگراموں میں 12 پروگرام جو ہے پی ایم ایل این اور پی 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 نے لیے۔ ان 12 پروگراموں میں صرف ایک پروگرام پی ایم ایل نے مکمل کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام پی 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 نے لیا 2008 میں $10 ارب کا، اور اس کو بھی نامکمل کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں لیا پی ایم ایل این نے 2013 میں $6.5 ارب کا۔ پی ٹی آئی جب 2018 میں آئی تو ہمیں تانے دیے گئے کہ انہوں نے پہلے دن سے آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں لیا۔ عمران خان نے اس وقت 10 مہینے نیگوشیٹ کر کے عالمی دنیا سے $10 ارب لے کر آئے، چین سے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو نرم کرایا اور پھر جا کے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا۔ عمران خان کا پروگرام بھی $6.5 ارب کا تھا، اور اس میں سے عمران خان نے آدھی رقم بھی نہیں لی۔
یہ 2008 سے 2020 تک واحد حکومت تھی جس نے صرف $3 ارب IMF سے قرض لیا. PMLN نے $6.5 ارب، PPP نے $7.5 ارب اٹھائے. اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ 5 فروری 2022 کو IMF نے PTI کو $1.25 ارب کی قسط دی تھی، اور ٹھیک اس کے ایک مہینے بعد نو کانفیڈنس موومنٹ آ گئی. ہمیں یہ بولا گیا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت کم کر کے پروگرام کو سبوتاج کیا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے پہلے $1.25 ارب مل رہے ہیں اور ایک مہینے بعد سبوتاج ہو گیا؟ اس کے ثبوت 3 سے 4 دفعہ IMF کے رپورٹس ریویو آ چکے ہیں. کسی ایک ریویو میں ایک لائن بتا دیں کہ IMF پروگرام IMF نے سسپینڈ کیا ہو، یہ جھوٹ بولتے رہے. پھر PMLN آئی. PMLN نے پہلے 4 مہینے لگائے مفتاح اسماعیل نے پروگرام کو ریوائیو کرنے میں، 3 دفعہ مس کمٹمنٹ کیا. اس کے بعد اگست 2022 کو جو ہے پروگرام واپس سٹارٹ ہوا، اور فوراً آتے ہی اسحاق ڈار اکتوبر میں آئے اور وہ اگست 15 تک رہے، ایک ریویو مکمل نہیں کر سکے، 10 مہینے. اور اسحاق ڈار کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، آئی ڈونٹ کیئر. اس کے بعد انہوں نے 2 ایسے کام کیے جس پہ IMF نے تردید کی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی تردید نہیں کرتا IMF. ایک انہوں نے سینٹ پہ کھڑے ہو کر بولا کہ IMF مجھے اس لیے پروگرام نہیں دے رہا کہ IMF جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ کمپرومائز کروانا چاہتا ہے. IMF نے لیٹر لکھا، تردید کی. پھر اس کے بعد 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ECP ہم اس لیے ECP کو فنڈ جاری نہیں کر رہے کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ آؤٹ ہو جائے گا. IMF نے منع کیا. IMF نے پھر آ کے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. فائنلی جب یہ فیل ہو گئے تو یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جون 2023. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آج کی جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، بیرسٹر صاحب بات کریں گے اور عمر صاحب بات کریں گے، یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے بات. IMF نے ہم سے رابطہ کیا. میں سعودی عرب حج پہ تھا. ہم سے رابطہ کیا. اس وقت نہ ہم قومی اسمبلی میں تھے نہ صوبائی اسمبلی میں تھے. پاکستان کی تاریخ، میں بھی 20 سال سے معیشت کو کور کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ IMF نے بولا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور PTI سے کنسنٹ لو. اگر پاکستان کو 9 ماہ کا پروگرام دینا ہے تو عمران خان کی کنسنٹ ہوگی تو پروگرام دیا جائے گا. زمان پاک میں میٹنگ ہوئی جس میں عمر بھائی بھی تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اور شوکت ترین صاحب بھی تھے. 1.25 گھنٹے کی میٹنگ میں IMF سے پوچھا کہ آپ یہ پروگرام کیوں دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس وقت پروگرام نہیں دیا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. تو خان صاحب نے کہا تو دے دیں. انہوں نے کہا ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی گائیڈ لائنز ہے کہ PTI کی کنسنٹ لیں. اگر PTI کی کنسنٹ نہیں ہوگی تو یہ پروگرام نہیں ہوگا. اس وقت خان صاحب پولیٹیکلی 200 مقدمے ہو چکے تھے، بہت چیزیں ہو چکی تھی. انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھا، پروگرام کی کنسنٹ دی. خان صاحب نے پوچھا کہ یہ پروگرام ہے کیا؟ انہوں نے کہا 9 مہینے کا پروگرام ہے 3 حصوں میں. پہلا حصہ PDM، دوسرا حصہ کیئر ٹیکر، تیسرا حصہ نئی گورنمنٹ جب کیئر ٹیکر نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو ہم کس دیں گے. خان صاحب نے اس پہ جواب میں بولا کہ کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. اس وقت نومبر میں الیکشن ہونے تھے. IMF نے کہا کہ نومبر میں ہمیں حکومت نے کہا کہ الیکشن ہوں گے. خان صاحب نے کہا کہ کین یو گارنٹی فری فیئر اینڈ ٹائملی الیکشن؟ تو انہوں نے کہا آبویسلی یہ جو آخری پارٹ ہے جو تیسرا جس میں ہم نے آخری قسط جاری کرنی ہے وہ نئی حکومت کو اسی وقت ملے گی جب نئی حکومت بنے گی. یہاں بات ختم نہیں ہوتی. نومبر میں پہلا ریویو ہوتا ہے اس پروگرام کا. پہلا ریویو ہوتا ہے IMF پاکستان آتی ہے 2 نومبر کو. 4 یا 5 نومبر کو، یہ شاید آپ لوگوں کے لیے آج پہلی دفعہ بات میں کر رہا ہوں، 4 یا 5 نومبر کو IMF نے پھر PTI سے رابطہ کیا اور بولا کہ IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں سے ملنے کی. میں نے جو ہے پیغام بھجوایا کہ جی اس وقت تو عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے، اب وہ جیل میں ہیں اور باقی لیڈرشپ ہائیڈنگ میں ہے، ممکن نہیں ہو سکتا. انہوں نے 15 نومبر کو ریویو مکمل کیا جس کی قسط 7 دسمبر کو جاری ہونی تھی، وہ جاری نہیں ہوئی. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا جب تک PTI کی لیڈرشپ سے نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ آگے قسط نہیں چلے گی. پھر ہمارے بیرسٹر صاحب ان سے ایک انفارملی ملے اور یہ بھی شاید میڈیا میں ڈسکلوز ہوئی ہوگی بات. اس کے بعد 11 جنوری کو قسط جاری ہوئی. اگر یہ PTI جون میں تعاون نہ کرتا اس وقت عمران خان صاحب اور دسمبر میں یہ نہ ملتے تو یہ پروگرام کو سپورٹ نہیں ملتی. اب رہا آخری حصہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو سارے لیٹر کی بنیاد ہے، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب مینڈیٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اس کو جو ہے ہم الاؤ کریں گے، اس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے.
اب ہمیں یہاں لگتا ہے کہ جو یہ سارا کچھ ابھی عمر بھائی بھی بتائیں گے کہ یہ الیکشن اور آپ لوگوں سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ بات ہم نے آئی ایم ایف کو ریمائنڈ کرانی ہے. آخری میں صرف میں آپ کو ایک صرف موڈیز جو پاکستان کی ریٹنگ ایجنسی پاکستان کی ریٹنگ کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کل, اس کے صرف آپ 2 جملے سن لیں, پھر اس کے بعد میں عمر بھائی آپ کو ہینڈ اوور کروں گا. موڈیز یہ کہتا ہے کہ پاکستان دیر از اے ہائی انسرٹنٹی اراؤنڈ دی نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ, willingness and ability to quickly negotiate new programs soon. The forthcoming coalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to earn the successor program. یعنی کہ نیا پروگرام کو ارن کرنے کے لیے نئی گورنمنٹ میں بھی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. ایک صرف آپ کو بات بتا دوں کہ یہ پروگرام جو ابھی چل رہا ہے یہ 30 مارچ کو ختم ہوگا, آج سے 1 مہینہ 1 دن بعد, اور اس کے بعد نیا پروگرام شروع ہوگا جس کے بارے میں ہم نے آئی ایم ایف سے بات کی ہے. اوور ٹو عمر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات بہت شکریہ. میں بڑی مختصراً بات کروں گا کیونکہ ہیڈ لائنز ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائیں گی اور آپ کو کٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز میرے کولیگز نے آپ کے سامنے پس منظر رکھ دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہ تھی, کیسی چل رہی تھی, اور آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کے سامنے میرے ساتھی مزمل صاحب نے بھی ڈیٹیلز دے دی ہیں. سب سے پہلی بات, پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمین جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی کسی صورت بھی پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پہیہ تیزی سے چلے, اور کسی قسم کا بھی آئی ایم ایف کی فیسلٹی میں رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی, کیونکہ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. پر یہاں پہ یہ بات میں واضح کروں, جس طرح کہ مزمل صاحب نے بات کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس وقت میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ایک شرط ضرور تھی کہ الیکشن صاف, شفاف اور پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہونے چاہیے. پاکستان میں اس وقت جو الیکشن ہوئے اس پہ دھاندلی نہیں, فارم 47 کے تحت دھاندلا ہوا ہے, اور ہمارے پاس اور ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ متعدد پریس کانفرنسز کر کے وہ سب ڈیٹیلز آپ ساتھیوں کے خواتین و حضرات, پریس میڈیا کے خواتین و حضرات کے سامنے وہ رکھے ہیں, اور ہم لوگ اسمبلیز میں بھی رکھیں گے. یہ ہماری ڈیمانڈ ضرور ہے کہ جو قرضہ ملک کے اوپر یا چڑھایا جائے گا اس کا واپس دینا, وہ پاکستان کے ہر شہری کے اوپر وہ قرضہ چڑھتا ہے اور ہم لوگ قرضوئی ہو جاتے ہیں. لہٰذا شاہ خرچیاں کرے یہ کیئر ٹیکر حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت, غلط استعمال ان کا یہ لوگ کریں اور خمیازہ پاکستان کی عوام بھرے, اس کے اوپر ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور سمجھنا کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے کس لیے ہیں, کہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ اور ریفارم ایجنڈا کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو ریفارم کرنا صرف ایک مضبوط اور منتخب اور شفاف حکومت ہی کر سکتی ہے, نہ کہ ایک کمزور, نہ کہ ایک کرپٹ حکومت. یہ پی ڈی ایم 2 حکومت یا یہ جو اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں ایکسٹینشن, یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی, جنہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا, یہ کسی قسم کا ریفارم پروسیس نہیں کر سکتے اور یہ پیسہ صحیح طرح استعمال نہیں ہوگا. لہٰذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے ہی 2 ادارے ہیں, آپ کا ایک فافین نیٹ ورک ہے اور دوسرا پتن, آپ کا یہ کولیشن ہے 38 مختلف آرگنائزیشنز کا, اور کولیشن 38 اس کو کہتے ہیں, اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اور ان کے پاس میتھڈالوجیز بھی موجود ہیں جس کے تحت ایک ٹائم فریم کے اندر یہ لوگ امیجیٹلی
जनरल इलेक्शन का ऑडिट करें और ये चीज मुल्क के सामने लाएं और दुनिया और कौम को ये सामने बताएं कि इस इलेक्शन में किस तरह और कहां पे धांधला हुआ था। ये मैं चाहता हूं, और अब हमारे सारे साथी यहां पे मौजूद हैं, हमारी ये डिमांड है, मैं फिर रिट्रेट करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में तरक्की हो, पर जो कर्जा पाकिस्तान का लिया जाता है वो रिफॉर्म्स के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो हम पे बोझ बने और वो शाह खर्चिया में इस्तेमाल हो। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से आप लोगों ने IMF के बारे में सुना, आपने इसका पर्सपेक्टिव भी देखा, आपने मुल्क के इकनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी देखे हैं। इसलिए मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से पहले ज़िक्र हुआ था, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है, जो आगे वाशिंगटन में होगा और वहाँ ही ओपन होगा। जब लेटर कभी वहाँ जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। लेकिन फॉर नाउ आपको हम इतना बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी प्राइम मिनिस्टर कभी भी, और हमने बारहा कहा है, जिस तरह उमर साहब ने बार बार कहा कि हम किसी सूरत नहीं चाहते, इसलिए हमारे लेटर का ओपनिंग यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो। लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। कोई साहब, कोई क्वेश्चन हो तो कहने चाहिए? कोई क्वेश्चन और नो क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन जी प्लीज। क्वेश्चन ये अभी है, मैं कह रहे वही कह देते हैं। देखो, जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, तो हम आपको इकानमी पे ब्रीफ करना चाह रहे थे, IMF के लेटर के बारे में बताना चाह रहे थे, ना कि इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शंस के। इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शंस हमारे होने थे 5 फरवरी को, वो पोस्टपोन हो गए थे और हमने इलेक्शन के होने की वजह से पोस्टपोन करवाए थे। उसमें हर एक बंदा फ्री है कि वो पार्टिसिपेट करे, और वो सारे जितने लोग थे पहले, इनमें से सिर्फ मैंने और उमर साहब ने और अली असगर खान साहब ने पार्टी नहीं ज्वाइन की, बाकी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की जिनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो पैनल पहले से भरे हुए थे। लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो हम कोई किसी लोगों को अवार्ड करना चाह रहे थे। जहाँ तक अपोजिशन लीडर का ताल्लुक है तो वो खान साहब ने फैसला करना है, बट मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी जो भी है। मैं यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ। भाई का क्वेश्चन है कि जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, फिर बाकी भी पार्टियां वो बेंचमार्क जो है वो इलेक्शन कमीशन वो अडॉप्ट कराएं, और मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, अवामी नेशनल पार्टी में, XYZ जो भी पार्टी हैं वो यही क्राइटेरिया शफाफ मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, आपने पॉइंट उठाया है, पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर में, चाहे वो इंग्लिश के चाहे उर्दू के, उसमें हमने एडवर्टिजमेंट दिए, वो नोटिस पढ़वाए, शेड्यूल दे दिए, और इसी की वजह से 3-3 पैनल और 2-2 पैनल मुख्तलिफ जगहों पे आए। टिक्का सानी साहब एक मिनट टिक्का सानी साहब आप बात गर्दिश कर रही थी कि आपके मुखातिबीन ने पहले ही बिल्ड कर दिया कि शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ है। तो ये खत है, इसके इब्तदाई मतलब तो बताएं ताकि मुतमईन कर सके कि पाकिस्तान की मैशत या पाकिस्तान के खिलाफ है।
یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اٹسل پاکستان کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، یہ چوری کا منڈیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں. ان کے پاس نہیں ہے، وہ پاکستان کا ٹرسٹ نہیں ہے جو یہ کرے. پاکستان کا آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صورت میں، جس طرح مزمل صاحب نے اوپن کیا کہ ہماری جو پہلی ایون میٹنگ ہوئی تھی وہ انہوں نے بات کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ ایک ٹرنچ ملا ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کا کوئی بھی ٹرنچ کسی صورت رکے. یہاں پہ ایک منٹ جی، میں آپ کو اس پہ یہ بھی بریف کر دوں کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیم پورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنامک افیئرز بھی چلائی ہے. بنیادی طور پہ جس وقت آپ آئی ایم ایف کا لون بیلنس آف سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا اسٹرکچرل ریفارمز کا، اور یہ اکٹھے چلتے ہیں جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں. آپ کا بالخصوص انرجی سیکٹر میں، آپ کا ایف بی آر میں، آپ کی اکانومی میں، جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریف کر دیں گے. اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس سٹرکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں، اس کو آپ ریفارمز لا سکیں اور اس سے ملک کے لیے بہتری ہو. کیونکہ آئی ایم ایف آپ کا ایک آئی سی یو ہے، آپ کا ایمرجنسی روم ہے، آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ کے ڈیپ سٹرکچرڈ ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے. یہاں پہ ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی کیونکہ فارم 47 والے ایم این ایز جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا ایم این ایز ہوں گے مسلم لیگ نون کے. تھینک یو. دوسری بات یہ کہ ایک بات یاد رکھ لیجیے گا، دیکھیں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا کوئی ان یوزول بات نہیں ہے. اگر آپ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کو بھی دیکھیں تو کئی مرتبہ کئی سارے لوگ ایسے لیٹر لکھتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک ان یوزول جی بات ہے. پلیز آپ بولیں بولیں. جی جی نو. دیکھیں اس میں ایک بات سر میں بتا دوں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو وہ پیسہ آ رہا ہے اس کا استعمال کیسے ہونا ہے. اس کے علاوہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا نیا، یہ 76 سال کا سب سے ٹفسٹ پروگرام آئے گا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ شہباز شریف والے اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ جو پروگرام ہوگا اس میں جو میرا اندازہ ہے، ہمارا اندازہ ہے کہ بہت ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ریکوائرڈ ہوں گی. تو اس پروگرام میں جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں جائیں گے تو اس کے لیے ول آف دا پیپل بھی ضروری ہے. اگر وہ مینڈیٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسی چیز موو کرے گی. دوسری بات آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی پروگرام میں ہم آلریڈی ہیں جو 30 مارچ کو ختم ہوگا، اس کو کسی لیٹر کوئی چیز نہیں روک سکتی. دسمبر کی بیسس پہ 1.2 ارب ڈالر جب نئی حکومت آ جائے گی وہ ہمیں ریلیز بھی ہو جائیں گے. یہ ہم بات کر رہے ہیں نئے پروگرام کی جس میں نئے فیصلے ہونے ہیں، اور وہ نئے فیصلے کس کا حق ہے کرنے کا؟ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے. آخری بات ایک بات میں بھول گیا تھا اس وقت بتانا کہ جنوری میں دسمبر میں جب بیرسٹر صاحب ملے تھے تو صرف آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل پارٹی سے ملی، وہ تھی پی ٹی آئی. نون لیگ سے کیوں نہیں ملی؟ پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں ملی؟ چلے اس وقت تو پی ڈی ایم حکومت تھی جب پروگرام ملا تھا. یہ سوال بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس پروگرام کو کتنا سپورٹ کیا اور ہم نے کسی سٹیج میں کوشش بھی نہیں کی بلکہ سپورٹ کر کے یہ جو 9 مہینے کا پروگرام ہے یہ ہماری کوششوں سے مکمل ہوا ہے اور کسی کی کوشش سے مکمل نہیں ہوا. اور اس پہ ایڈ کر دوں، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. یہاں پہ ایک منٹ میں بات کر لوں گی. ایک ضروری بات آپ ذہن میں خواتین و حضرات رکھیے گا. 6% گروتھ ریٹ سے اکانومی بڑھ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حکومت میں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اکنامک سروے جو کہ مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم حکومت نے شائع کیا ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد. اس کے بعد جو مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا اور انہوں نے زیرو نہیں منفی گروتھ ریٹ پہ، یعنی کہ معیشت کا حجم انہوں نے کم کیا بجائے بڑھانے کے. 6% کی رفتار سے ایک گاڑی آپ کی مطلب ایک بڑھ رہا تھا معیشت کا حجم، اس کو انہوں نے کم کر دیا. اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو مطلب ہولی کھیلی ہے معیشت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ابھی سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. ایک منٹ یار. انرجی سیکٹر کی بات کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی جو انرجی سیکٹر
بہت اچھی بات ہے جی. انرجی سیکٹر میں جو ہمارے پاس ریکوریز تھی, ریکارڈ ریکوریز تھی اس وقت, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. تیسری اہم چیز, آپ کا بجلی کا یونٹ اس وقت 17 روپے یونٹ تھا, آج بجلی کا یونٹ 85 روپے یونٹ جا رہا ہے. آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ اس وقت نہیں ہوتی تھی, آج آپ کی جا کے دیکھ لیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے ہمارے جو ڈیپ سیٹڈ ریفارمز تھے انرجی سیکٹر پہ, میں پوری پریس کانفرنس کر لوں گا. سرکولر ڈیٹ کا فلو ہم لوگ بالکل کم کر کے, ہم نے تقریباً 8-10 ارب روپے پہ ہم لوگ لے آئے تھے. فلو اس کا فلو بہاؤ جو ہے بالکل کم کر دیا تھا, آج وہ پھر تقریباً 40-45 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر گیا مہینے کا سرکولر ڈیٹ کا فلو. یہ تو ان کا حال ہے, اور ان سے وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہا اور مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور آخری چیز, شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت سے یہ پوچھیں, بحیثیت منسٹر پاور میں نے FIA کو لکھا تھا 45 ارب روپے کا فراڈ انہوں نے کیا تھا. وہ لیٹر میں نے لکھا تھا کیونکہ نندی پور کو انہوں نے اماؤنٹس ڈائیورٹ کی تھی. بہت آپ نے شکریہ. جو بات بولی کہ لیٹر کا اثر کیا ہوگا, ہم کوئی کسی چیز کی مطلب جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی بول دیا کہ ہم کیونکہ پچھلے 9 مہینے میں بھی جو $3 ارب ہماری وجہ سے, ہماری کاوشوں کی وجہ سے آیا ہے, یہ 30 مارچ پہ یہ پروگرام ختم ہوگا اور اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرتے کرتے بھی کئی ماہ لگ جائیں گے. یہ اگلے 1.5 سے 2 ہفتے میں اگر لارجر انٹرسٹ میں سارے یہ چیز اس کی انویسٹیگیشن کرا دیں اور جو بھی آڈٹ ہے, جو بھی ہے, جو بھی سیاہ سفید ہے سامنے آ جائے, تو کیا اس میں ڈر ہے؟ اور آپ کہہ رہے اس کا اثر نہیں ہوگا, تو پھر اتنا پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم تو نہیں چاہتے. اور آخری چیز میری طرف سے, تین اپنا ہفتے کے دن 2 مارچ بن رہا ہے, 2 مارچ کو ہفتے کا دن جو ہے انشاءاللہ تعالی مرگیر پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کرے گی اس دھاندلے کے خلاف جو کہ انہوں نے کیا ہے. پرامن پروٹیسٹ ہوگا یہ. حکمت عملی ہماری بہت سمپل ہے, ہمیں تاریخی ووٹ پاکستان کی عوام نے دی ہے, اور اس دھاندلے کے خلاف ہم لوگ ہر جگہ پہ اپنی آواز اٹھائیں گے اور امن طریقے سے, جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, چاہے وہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر ہو, چاہے وہ جہاں پہ مرضی ہو, پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی یہ اٹھائیں گے اور یہی سلسلہ چلتا جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ PDM 2 کی جو جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ایک طرف آپ کے پاس ایک منظم, ایک وہ جماعت جس میں سے ہر کسی قسم کی امپیورٹیز نکل چکی ہیں, ٹف لوگ موجود ہیں. دوسری طرف آپ کے پاس کڑچھے, چمچے, دیگیں, آپ کے پاس رمبے, گینتی, بیلچے, جو کہ ایک مفادات کا ایک منبع جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے. تو مقابلہ آپ دیکھ لیں گے کہ جیتے گا تو جو پیور جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ وہ جیتے گی.